الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر خطیب جمعے کے خطبے میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے یہ تلاوت کی گئی ہے کہ پچھلے چند جمعوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ سے محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا باکمال بنایا ہے،
اس آیت میں بھی آپ کے ایک اعلیٰ درجے کے کمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، ایمان والوں کو، کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بظاہر تو یہ حکم ہے اللہ کا، لیکن بھئی اگر بنظر غائب غور کی نگاہ جب ڈالو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمال آپ کو عطا فرمایا، عزت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ کیسے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر بھی اگر کسی کا کوئی مقام بیان کرنا ہو، کسی کی کوئی عزت اور احترام کسی نے کرنا ہو، تو اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک نچلا درجہ، عام عزت کی جاتی ہے کسی کی، دعا سلام ہو گیا۔ ایک اس سے اونچے درجے کی، درمیانے درجے کی، ایک سب سے اونچا درجہ کہ جس کے بعد پھر کوئی اور درجہ نہیں کسی کی عزت کا، احترام کو ظاہر کرنے کا۔ اس کے مثال اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ درجے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ سعودی عرب سے کوئی وفد آ رہا ہے آپ کے ملک میں مذاکرات کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں سے معاملات کرنے کے لیے ایک وفد آ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کا، عوامی سطح کا۔ وہ جب ایئرپورٹ پہ آئے گا تو وہاں نہ کوئی صدر آپ کو نظر آئے گا، نہ وزیر اعظم نظر آئے گا، نہ گورنر نظر آئیں گے، نہ وزیر نظر آئیں گے۔ محکمے کا جو سیکٹری ہوتا ہے نا، محکمے کا جو عملہ ہوتا ہے، اس محکمے کا وہ وہاں ہوں گے، لوگ ہوں گے، عوام میں سے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک درجہ ہے کہ عوام جا کے استقبال کر لے، محکمے کا عملہ جا کے استقبال کر لے، بس یہی تک۔ اور بھی اگر سعودی عرب سے یا کوئی اور ملک سے جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہو، آپ کی بڑی معاشی طور پہ تعاون بھی کرتا ہو، وہاں کا کوئی وفد ایسا ہو جو گورنمنٹ کی سطح پہ آئے، اس میں وزیر بھی ہوں، گورنر بھی ہوں، کوئی شہزادہ بھی ہو، یہاں جب ایئرپورٹ پہ آئے گا اس کے لیے بھی نہ صدر آئے گا، نہ وزیر اعظم آئیں گے، زیادہ سے زیادہ وزراء چلے جائیں گے، گورنر چلے جائے گا پنجاب کا، سندھ کا۔ یہ درمیانے درجے کا کہ گورنر کی سطح پہ، وزراء کی سطح پہ، مشیران سلطنت کی سطح پہ بھی لوگ جا رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے، محکمے کے لوگ بھی جا رہے ہیں، کچھ عوام بھی جا رہی ہے ان کا استقبال کرنے۔ اور بھئی ایک ہے اس سے اوپر کا درجہ کہ وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ ہے خود وہ آئے، کسی ملک کا جو بڑا سربراہ ہے، سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے، وہ اس وقت آئے پاکستان میں دورہ کرنے، یہاں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو اب وہ جب آئے گا ایئرپورٹ پہ اسلام آباد تو وہاں
عوام بھی ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے، گورنر بھی ہوں گے، حتیٰ کہ صدر صاحب بھی ہوں گے، وزیر اعظم صاحب بھی ہوں گے، سب لوگ ہوں گے۔ عوام کی سطح کے لوگ بھی دونوں سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ اسکول کے بچوں اور بچیوں کو بھی بلایا جائے گا جو اسے گلدستہ پیش کریں گے، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی جائیں گی، 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی، بادشاہ اور وزیر اعظم بھی اس کا استقبال کرے گا۔ یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں صدر سے اونچا تو کوئی درجہ ہے نہیں عزت کا۔ تو جب یہ تینوں ہی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ حاضر ہوں گے، یہ سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ عزت سمجھی جائے گی۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے حبیب کا درجہ بیان کر رہے ہیں، کمال کا درجہ، اکمل کا درجہ۔ فرمائے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ترجمہ اس کا ہے، انا سے اللہ تعالیٰ اس کو شروع کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ اللہ کی تو ہر بات سچی پکی ہوتی ہے، شک اور شبہ سے بالا تر ہوتی ہے، گنجائش ہی نہیں ہوتی اس میں شک کرنے کی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ اس میں تمہیں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، نبی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ساری دنیا کے، سارے جہانوں کے اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، صرف ایک دنیا کے نہیں، سارے جہانوں کے مالک ہی نہیں اقتدار اعلیٰ کے، بلکہ خالق بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکومت بھی اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اور اس کے ملائکہ جو ارکان دولت و سلطنت کے بمنزلے ہیں، وزیروں اور مشیروں کی جگہ پہ ہیں، اور ہم اور آپ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے جو رعایا ہے، عوام کی جگہ پہ ہیں۔ یہ تینوں مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور عزت اور احترام، شرف، بزرگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا کمال ہے آپ کا، صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کمال بھی آپ کے بلندیوں کی عروج کو چھو رہی ہے، جس کے اگلے حصے پہ اوپر کوئی مقام اور درجہ نہیں ہے بلندیوں کا۔ جمال بھی ایسے ہی آپ کا، دیکھو میں نے کہا تھا نا، یا جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے دنیا میں کسی سے، یا کمال کی وجہ سے۔ شاعر نے دونوں ذکر کر دیا۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ کے کمال و بلندیوں کو چھو رہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تو درود شریف جو ہے نا، ہم جو آپ پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی شریک ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلا رہے ہیں، مرتبہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کے حبیب کا مقام۔ وہ دیکھو ایک مشہور حدیث ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، اور صحیح حدیث، صحیح کا مطلب ہے کہ جس کا مضمون بھی صحیح ہے، جس کی سند بھی صحیح ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، اپنا سب سے برگزیدہ بندہ قرار دیا، انسانوں میں سب سے پہلے آپ کو منتخب کیا اللہ نے کہ انسان کے طور پہ پیدا کیا، باقی تو سب ان کی اولاد ہے۔ صفی اللہ، یہ آپ کا مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک آپ کی صفت ہے، کمال ہے آپ کا، اللہ نے دیا آپ کو کہ سارے انسانوں میں سب سے پہلا انسان جس کو پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا انتخاب کیا وہ آدم ہے، اور ان کا یہ لقب ہے صفی اللہ، کہ اللہ کے چنیدہ، منتخب کیے ہوئے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آدم تو صفی اللہ ہے یار، بڑا کمال ہے ان کا یہ۔ دوسرے کہنے لگے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، خلت کے درجے پہ، اور یہ بھی بڑا کمال کا درجہ ہے، یہ بھی ایک عظمت کا، بزرگی کا، رفعت کا، شان کا ایک درجہ ہے، خلت والا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ ایک اور صحابی کہنے لگے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، کلام کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، ڈائریکٹ آپ سے کلام ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے صحابی کہنے لگے عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ان کی، روح اللہ، یعنی عام انسانوں سے ہٹ کے ان کی پیدائش ہوئی، ان کو ہم نے کن کے ذریعے پیدا کیا، ان کی روح کو۔ کلمۃ اللہ، پنگھوڑے میں بیٹھے ہوئے، پنگھوڑے میں پڑے ہوئے، باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں لوگوں سے۔ عام طور پہ بچہ یہ کلام کر نہیں سکتا، اتنا شعور ہوتا نہیں، اتنی گویائی زبان میں ہوتی نہیں، آپ کلام کر رہے ہیں انی عبداللہ۔ تو آپ کلمۃ اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ اور یہ جو صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں نا، ہرگز یہ وجہ نہیں تھی، نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم ان انبیاء کو اپنے نبی پر کوئی فضیلت دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو یہ فضیلت ملی، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ نہ، ہرگز یہ مقصد۔ صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارے نبی جو ہیں افضل الانبیاء، ہمارے نبی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاج الانبیاء ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے نبی ہیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کی ایک افضل ہونے کی کیا فضیلت ہے، کون سا ان کے پاس وہ کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو افضل الانبیاء قرار دیا۔ یہ مقصد تھا ان کا آپس میں مذاکرہ کرنے کا۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بھی جس طرح یہ درجے ہیں، یہ کمال ہیں باقی نبیوں کے، ہمارے نبی کیا، ہمارے نبی تو سب سے افضل ہے، سید الانبیاء ہے۔ تو وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے، وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی کو افضل الانبیاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے حجرہ مبارک میں، آپ فوراً باہر تشریف لے آئے، پاس کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی، آپ ان کے مقصد کو بھی سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ واقعتاً آدم صفی اللہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ان کا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، واقعتاً کلیم اللہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں، واقعتاً روح اللہ ہیں۔
الا ان صاحبکم حبیب اللہ، سنو کان کھول کے کہ تمہارے یہ ساتھی جو ہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں. اس حبت محبت اور حبیب ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے سارے نبیوں پہ افضل قرار دیا ہے. ولا فخر، فخر کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو صحابہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھی آپ کا وہ کون سا کمال ہے، کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو افضل قرار دیا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حل کر دیا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو کمالات اللہ نے دوسرے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں فردن فردن، وہ اللہ نے آپ کو مجتمع عطا فرمائے، آپ کی ذات میں سارے جمع کر دیے. اور پھر وہ ان کمالات سے بڑھ کر ہیں، اکمل ہیں. اکمل ایک ہوتا کمال، اس کا اوپر والا درجہ ہوتا ہے اکمل. سرکار کو جو معجزہ ملا ہے، جو کمالات ملے ہیں، جو صفات ملی ہیں، وہ اکمل ملی. ایک مثال کے طور پہ میں سنائی دیتا ہوں. دیکھیے مسجد نبی جو تھی شروع میں جو بنائی گئی، تعمیر ہوئی، یہ کھجور کے تنے ہوتے تھے. پلر جو بنائے گئے کھجور کے تنے، اور کھجور شتیر بھی کھجور کے تنوں کے ہوتے تھے. کھجور کے پتوں کی چھت ہو گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جب پڑھاتے، خطبہ جب دیتے جمعے کا، تو ان تنوں میں سے ہی ایک خشک تنے کے ساتھ سہارا لے لیتے تھے خطبے کے دوران. کچھ عرصے کے بعد ضرورت پیش آئی مسجد کی توسیع کرنے کی، دوسری تعمیر کرنے کی، تو پھر وہ ذرا توسیع کر دی گئی، ساتھ ممبر بھی بنا دیا گیا سرکار کے لیے. اب جب پہلا جمعہ آیا، وہ خشک تنا ویسے کہ ویسے ہی کھڑا تھا، وہ تو چھت اس پہ بھی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے ہٹ کے جب خطبہ ممبر پر دینا شروع کیا، اس تنے میں سے رونے کی آواز آنی شروع ہوگی. اب وہ رونے کی آواز جو بھی لوگ وہاں مسجد میں موجود تھے سب نے سنی، اور وہ کہنے لگے بھی یہ کیا ہے، درخت ہے، کھجور کا تنا ہے بھی خشک ہے، اس رونے کی آواز اس طرح آ رہی جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز سنی کہ لوگ بھی متوجہ ہو رہے ہیں اور آواز آ رہی اس کے رونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے پاس، جا کے اس کو گلے سے لگایا، اور جیسے بچوں کو نہیں چپ کروایا جاتا ہے اس طرح چپ کروایا، اور وہ سسک کر ایستا ایستا چپ ہو گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو یہاں سے کھود کے نا دفن کرے ہو قبرستان میں، قیامت کے دن اس کا بھی انسانوں جیسا سلوک ہوگا. وجہ کیا تھی؟ فرمایا خود آپ نے فرمایا. کیوں رو رہا تھا یہ؟ صحابہ نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی جب تک ممبر نہیں بنا تھا آپ میرے سے سہارا لیتے تھے، میرے سے آپ کی صحبت ہوتی تھی، میں آپ کا ذکر قریب سے سنتا تھا. ممبر بنا تو آپ کے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے، اور ذکر بھی مجھ سے دور ہو گیا، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا، اس وجہ سے، اس فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. اب یہ آپ کا کمال ہے، معجزہ ہے. معجزے جتنے بھی ہیں سب کمال کہلاتے ہیں. اب دیکھو نا، لاٹھی کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، لیکن یاد رکھیے لاٹھی جب پھینکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پہ، تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا. سانپ بن کر اس کے اندر سانپ والی صفت پیدا ہو جاتی تھی، سب کو ہڑپ کر گیا، سب کو کھانے کو پڑ گیا. وہ یہاں یہ جو خشک تنا ہے، خشک کھجور کا تنا ہی رہا، لیکن صفت انسانوں والی آ گئی اس کے اندر، معاملہ بھی انسانوں والا ہوگا.
بالکل اسی طرح ایک اور کمال حدیث کی کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے، ایک عربی آ گیا، عربی کہتے ہیں بدو کو، دیہاتی کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، آپ لوگوں کو دیکھ کے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال احوال پوچھ کے اس کو دعوت دے دی کہ انتشہد، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو گواہی دے دے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کوئی ساز شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو اس بات کی شہادت دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کیسے اس دعوے میں سچا سمجھوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ اس بات کی گواہی آپ کے یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے ساتھی ہیں، سب کہہ دیں گے ہاں جی۔ آپ کے ان ساتھیوں کے علاوہ اگر یہاں پر کوئی اور شہادت دیتا ہے تو میں پھر شہادت دوں گا، پھر ایمان لاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھائی تو دور وادی کے کنارے پہ ایک درخت کھڑا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر وہ درخت گواہی دے دے پھر ایمان لے آئے گا؟ کہتا ہاں لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنی طرف اشارے سے بلایا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ درخت اشارہ دیکھتے ہی اس طرح چیر کر زمین کو آپ کے پاس آ گیا، حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں، جیسے کوئی انسان حاضر ہو رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے وہ آ کر کھڑا ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو مخاطب کر کے کہہ رہے کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں؟ اور اس نے فوراً شہادت دینی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دفعہ شہادت دو، 3 دفعہ۔ فشہدت ثلاثا، اس درخت نے 3 مرتبہ شہادت دی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تب جا کر وہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دیکھو نا درخت، یہ بھی درخت رہا، یہ نہیں کہ انسان بن کے آیا، وہ پھر آ کے شکل صورت کے اعتبار سے انسان بنتا، پھر گواہی دیتا۔ یہ بھی کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ اپنی جگہ پر کمال ہے، لیکن یہ جو نبی کا، جو ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے، یہ کمال نہیں، یہ اکمل درجے کا معجزہ ہے، اکمل درجے کا کمال ہے۔ اس لیے صحیح کہا کہ اللہ نے جو اپنے دوسرے نبیوں کو فرداً فرداً معجزے عطا فرمائے، آپ کی ذات اقدس میں سارے جمع کر دیے اور اعلیٰ درجے میں جمع کیے۔ کسی نے صحیح خوب کہا، فرمائے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ وہ جو فردن فردن معجزے رکھتے تھے ان ساروں کو جمع کر دیا جائے تو وہ آپ کی ذات میں نظر آئیں گے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کے، اس سے بھی زیادہ درجے کے جمع ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔